عزیز طلبہ، ہم نے اس سے پہلے 9ویں جماعت کی تاریخ اور سیاست سے تاریخ کا پہلا سبق تاریخ کے ماخذ، اس میں تحریری ماخذ کا مطالعہ کیا۔ آج کے اس سبق میں ہم طبعی ماخذ کا مطالعہ کریں۔ مندرجہ ذیل ماخذ کا شمار طبعی ماخذ میں ہوتا ہے، جیسے سکے، عبادت گاہیں، روزمرہ استعمال کی اشیاء، سرکاری مہر، جدید ادارے، لباس، عجائب گھر، زیورات۔ سکوں اور نوٹوں کی بدلتی چھپائی کی مدد سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ فوٹو کو چھاپنے کی ذمہ داری ریزرو بینک آف انڈیا کی ہوتی ہے، جس کا صدر دفتر ممبئی میں ہے۔ 1950 سے آج تک کے سکے، ان میں استعمال کی گئی دھاتیں، ان کی شکل، ان کے موضوع کا تنوع، ان سب کے مطالعے سے ہم معاصر بھارت کے اہم مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا آبادی پر قابو پانے کا پیغام دینے والے سکے، زراعت اور کسانوں کی اہمیت بتانے والے سکے۔ میوزیم، عجائب گھر، بھارت کی تمام ریاستوں میں اس ریاست کی اپنی خصوصیات بتانے والے میوزیم قائم ہیں، جن کی وجہ سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ممبئی کا چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم، پونا میں ریزرو بینک آف انڈیا کا میوزیم۔ سرکاری میوزیم کے علاوہ کچھ ذخیرہ کار اپنے شخصی میوزیم بھی قائم کرتے ہیں، جو نہایت مخصوص نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثلا سکوں، نوٹوں، مختلف شکلوں اور حجم کی قندیلیں، ثروتوں، کرکٹ کے سامان وغیرہ۔ زبانی ماخذ میں جن وسائل کا استعمال ہوتا ہے، لوک کتھا، لوک گیت، کہاوت، ضرب الامثال وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ مثلا متحدہ مہاراشٹر کی تحریک میں لوگ شاعر انا بھاؤ ساٹھے، شاعر امر شیخ کے پواڑوں کے ذریعے کارکنوں کی تحریک حاصل ہوتی ہے۔ سماعی و بصری ماخذ، جو سنائی بھی دیتے اور دکھائی بھی دیتے۔ دوردرشن، فلمیں، انٹرنیٹ وغیرہ جیسے وسائل کو سماعی و بصری ماخذ کہا جاتا ہے۔ مختلف ملکی اور غیر ملکی چینلوں، مثلا ہسٹری چینل، ڈسکوری چینل وغیرہ۔ کسی مخصوص واقعے کا ادب پر کیا نقش مرتسم ہوتا ہے اور ایک شاعر کسی مخصوص واقعے کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس کی ایک مثال بھارت چین جنگ کے پس منظر میں کسما گرج کی نظم آواہن ہے۔ برفاچے تٹ پیٹونی उठले सदन शिवाचे कोसळते, रक्त आपुल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते, असुरांचे पद भ्रष्ट लागुनी आज सतीचे पुण्यमळे, अशा घडीला कोण करंटा तटस्थेने दूर खळे, कृतांत ज्वाला तवेशाची ना कोणाच्या हृदयात जळे, राम मंत्र तो सरे रणाची नौबत आता धडधडते, रक्त आपुल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते۔ مختلف واقعات پر مبنی تحریر کردہ اسی قسم کا ادب تلاش کیجیے۔ فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا FTII، بھارت سرکار نے عوامی تعلیم کے مقصد کے تحت پونا میں 1960 میں فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نامی ادارہ قائم کیا۔ سیاست، سماجیات، فنون، کھیل اور ثقافت جیسے شعبوں کے اہم واقعات پر مبنی دستاویزی فلمیں، جس کو ڈاکیومنٹری کہتے ہیں، بنانے کا کام انڈین نیوز ریویو نامی ادارے نے کیا۔ اس ادارے نے سماج کی قیادت کرنے والے افراد، ملک کے لیے خدمات پیش کرنے والے اشخاص اور اہم مقامات کی معلومات دینے والی بہت ساری دستاویزی فلمیں بنائیں۔ جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کا استعمال نہایت مفید ہے۔ عمل کیجیے۔ جب وطن کے موضوع پر مبنی حب وطن کے موضوع پر مبنی جن فلموں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان میں سے اپنی کسی پسندیدہ فلم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اب تک اپنے جدید بھارت کی تاریخ نویسی کے لیے مفید ماخذوں کا مطالعہ کیا۔ 21ویں صدی میں تبدیلیوں کی رفتار اتنی تیز ہے کہ یہ ماخذ بھی کم پڑ رہے ہیں۔
لہٰذا نئے ماخذ سامنے آ رہے ہیں، مثلا گھریلو ٹیلی فون سے موبائل تک۔ اس سفر میں پیجر نامی ماخذ بھی وجود میں آیا تھا۔ پیجر جتنی تیزی سے وجود میں آیا تھا اتنی تیزی سے معدوم بھی ہو گیا۔ انٹرنیٹ پر موجود معلومات کا استعمال بھی تاریخ کے مطالعے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن معلومات کی صداقت کی توثیق کرنا ہوتی ہے۔ تاریخ کے تمام ماخذوں کی بنیاد پر مطالعہ کرنا نہایت آسان ہو گیا۔ یہ ماخذ چونکہ جدید عہد سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کی دستیابی بھی ممکن ہوگی۔ تاریخ زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے، لہٰذا اس کے تحفظ کی مساعی ہر سطح پر کی جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی یہ کوشش کریں۔ کچھ سرگرمیاں، جیسے سوال ہے ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ بھارت کا قومی آرکائیو خالی جگہ میں ہے۔ الف پونا، با نئی دہلی، جیم کولکتہ، دال حیدرآباد۔ تو پیارے بچوں، جواب آپ سمجھ گئے ہوں گے، نئی دہلی۔ سماعی و بصری ماخذ میں خالی جگہ کا شمار ہوتا ہے۔ اخبارات، دوردرشن، آکاش وانی، رسائل۔ دوردرشن۔ طبعی ماخذ میں خالی جگہ کا شمار نہیں ہوتا۔ سکے، زیورات، عمارات، کہاوت۔ تو جواب آئے گا کہاوت۔ مندرجہ ذیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھیے۔ ادھر ہے شخص، اشخاص اور ادھر ہے خصوصیات۔ جالکوں پر ڈاک ٹکٹوں کے محقق، کسما گرج شاعر، انا بھاؤ ساٹھے لوک شاعر، امر شیخ تصویروں کا ذخیرہ۔ تو اس کے اندر ہم کو غلط جوڑی پہچان کر لکھنے کے لیے کہا جا رہا، تو غلط جوڑی ہے امر شیخ تصویروں کا ذخیرہ، یہ ذخیرے کا، یہ جواب آئے گا۔ نوٹ لکھنے کی ہے، تحریری ماخذ، دوسرے پریس ٹرسٹ آف انڈیا، جو ہم نے پڑھا۔ امید ہے آپ اس نوٹ کو بخوبی انجام دیں گے، لکھیں گے۔ وجوہات لکھیے۔ ڈاک کا محکمہ ڈاک ٹکٹوں کے ذریعے بھارتی ثقافت کا ورثہ اور یکجہتی کے تحفظ کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا سوال، جدید بھارت کی تاریخ لکھنے کے لیے سماعی و بصری ماخذ اہم ہوتے ہیں۔ سرگرمی، اسکول کا کلمی خبرنامہ تیار کیجیے۔ دوسرے، بھارت سرکار کی مصدقہ ویب سائٹ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا پر مختلف معلومات، تحریریں دیکھیں۔ آپ اپنے گاؤں کی تاریخ لکھنے کے لیے کون سے ماخذ استعمال کریں گے؟ ان ماخذوں کی وجہ سے اپنے گاؤں کی تاریخ لکھیے۔ امید ہے آپ کو جو سرگرمیاں کرنے کے لیے دی گئی آپ پوری کریں گے۔ اللہ حافظ۔